اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کے رکوع نمبر 11 اور 12 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ پچھلے ہفتے ہم نے جو پڑھے تھے ان کا ایک مسلسل خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، کچھ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے شیطان کے پیروکاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب بھی انہیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو کرنی کتراتے ہیں۔ یہ لوگ عملی طور پہ منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں، تاہم داعی حق پر لازم ہے کہ ان کی طرز عمل کی پرواہ کیے بغیر انہیں ایک انتہائی دلچے انداز میں دعوت حق دیتے ہیں۔ کسی کا بھی دعویٰ ایمان اس وقت تک سچا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے مقدم نہ جانے اور آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کریں۔ جو لوگ ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں انعمتا علیہم کی رفاقت میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ وہ دشمنان حق سے خبردار رہیں، ان سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کیے رکھیں اور مقابلے کی تیاری کریں، اور اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو مقابلے کے لیے نکل پڑیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے عوض آخرت کے خواہش مند ہیں، انہیں چاہیے کہ دشمنان حق سے مقابلے کے وقت جان اور مال کی پرواہ نہ کریں۔ وہ اس جد و جہد میں مارے جائیں یا دشمن پہ غلبہ پا لیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔ حقیقی ایمان والوں کی جد و جہد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے، جبکہ حق کے مخالفین شیطان کی راہ میں اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 11 اور 12 جو کہ آیات 77 سے 91 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا نہیں دیکھا آپ نے جنہیں کہا گیا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ اور قائم کرو صلاۃ اور عمل کرو زکوٰۃ کے طریقے پر۔ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، جب لکھ دیا گیا ان پہ قتال، جب ایک فریق ان میں سے تشویش مند ہوا لوگوں سے جیسے خشیت اللہ کی یا اس سے بھی شدید تشویش، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور بولے اے ہمارے رب، کیوں لکھ دیا ہم پہ قتال کرنا، کیوں نہ مؤخر کر دیا اسے اجل قریب تک۔ تو متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، کہہ دیں متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقویٰ کرے، اور نہیں تم پہ ظلم کیا جاتا آگے بڑھو۔ تو پہلے تو انڈر لائن لکھا تھا وہ کفو، ہٹائے رکھیں، روکے رکھیں، ریسٹرین۔ خشیتا یہ بنا خشی سے، خے شین یہ، کسی چیز کو دیکھے بغیر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعمال کے نتائج کے بارے میں تشویش مند ہونا، اپریہنشن۔ اجل کسی شے کی طے شدہ یا مقرر کردہ مدت کو کہا ہے، ٹرم لنگا۔ فتیلہ ایک بہت ہی باریک ریشہ، اور اس کا جو لفظی مفہوم ہے
وہ باریک سا دھاگا جو ایک کھجور کی گٹھلی کے کٹ کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی معمولی سے معمولی چیز، ایز مچ ایز ہیئر آن اے ڈے. اب اس سے پچھلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ حقیقی ایمان والوں کی لڑائی محض اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے رضا کی خاطر ہوتی ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ شیطانی قوتوں کی ظاہری طاقت اور برتری کی پرواہ کیے بغیر ان سے برسر پہکا ہو. اب اس آیت میں دعویٰ ایمان کرنے والوں کے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جب انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ فی الحال لڑائی بڑھائی کی بجائے صلاۃ اور نظام کے نظام کو قائم رکھنے کے توجہ، اور جب ایک وقت آیا کہ ان کو قتال یا ان پہ جنگ جو ہے وہ فرض کی گئی تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنے جان و مال کے بارے میں سخت تشویش ہوئی. اور یہ کہنے لگ گئے کہ ہے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ ہمیں تھوڑی سی مدت اور دے دیتے، ہماری قوت کچھ اور بڑھ جاتی اور ہم پھر بخوبی دشمن کا مقابلہ کریں. ایسے لوگوں پہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ موجودہ دنیاوی ساز و سامان کی حیثیت بہت ساری، تقویٰ حاصل کرنے والوں کے لیے اصل اہمیت آخر. بہرحال کسی بھی صورت میں کسی پر بھی معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں کیا جاتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم ہو آ لے گی تمہیں موت اگرچہ تم مضبوط برجوں میں ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِکَ. اگر پہنچے انہیں کوئی بڑھائی تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے. کل من عند اللہ، کہہ دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، لگتا نہیں کہ سمجھے کوئی بات. یدرکو پالے گی تمہیں. درک بنیادی طور پر ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کر کے اسے جا پکڑ، پھر اوورٹیک. بروج جمع ہے برج کی، سے مراد ہوتا ہے محفوظ شدہ، محفوظ کوٹری، سیف ویئر ہاؤس. مشیدہ مضبوط اور بلند، آپ ٹاورنگ بھی کہہ سکتے ہیں، لافٹی بھی کہہ سکتے ہیں. یقودون ایسا محسوس ہوتا ہے یا ایسا لگتا ہے. یفقہون وہ سمجھتے، دے انڈرسٹینڈ. ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر یہ موت کے خوف سے دشمن کے مقابلے سے کترا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں. جب وہ وقت آ جائے گا، چاہے تم قلعوں میں جا گھسو یا کوٹڑیوں میں جا گھسو یا جہاں مرضی جا گھسو، جسے تم بہت محفوظ سمجھتے ہو، جب موت کا وقت آ گیا تو وہ پہنچ گیا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہہ دیں وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تم میں ضرور مل کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم غیب اور شہود کی طرف. سو بتلا دے گا تمہیں جو اعمال تم کرتے ہیں. اب انہوں کا طرز عمل یہ ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے سرکار کی طرف منسوخ کریں. ان لوگوں سے کہہ دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. اور اس طرح کی طرز عمل بجائے حقیقی ایمان کا ثبوت ہونے کے منافقت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دینے کی وجہ سے حق کو سمجھنے سے حاصل ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا وکفیٰ باللہ شہیدا. ہم نے بھیجا آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور شاہد. میں یطع رسول فقد اطاع اللہ. جو اطاعت کرے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ.
ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو کو منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کے ان پہ نگران۔ آیت نمبر 79 میں اس قانون کا واضح طور پہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی کو جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور جو بھی کوئی تکلیف یا جو بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے وہ اپنے ہی کسی فعل کا نتیجہ ہے۔ جب لوگوں کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کیا جاتا ہے تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا تھا جس کی ہمیں ایسی سزا ملے۔ یاد رکھیں، ہمیں یاد ہونے یا یاد نہ ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان کا مفہوم ہی ہوتا ہے بھولا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان بھولے ہوئوں کو یاد کروا دیں، ان کی تربیت فرمائیں اور ان کو مقصد زندگی حاصل کرنے کے طریقوں کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے نمائندے ہیں، ان کے اطاعت اللہ کے عزم سے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے عزم سے۔ اور جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ تو آ جائیں اگر آپ کے پاس اور استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، اور استغفار کریں ان کے لیے رسول بھی، تو پائیں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔ رسول کے اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسا کہ آیت نمبر 80 میں واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے۔ رسول کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، اور اس کام میں ان کی کوئی ذاتی غرض شامل نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس کام کے بدلے کسی سے کسی معاوضے کے خواہش مند ہوتے۔ اب جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں یا سنی کی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر پہ قائم رہتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ہوشیار رہو۔ بس اگر تم روبدانی کرو گے تو معلوم ہے ہمارے رسول کے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا صاف سے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور کہتے ہیں طاعت والے ہیں، تو جب نکل کر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ، منصوبے بناتا ہے راتوں کو ان کا ایک گروہ اس کے خلاف جو آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ لکھ رکھتا ہے جو انہوں نے راتوں کو منصوبے بنائے۔ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس آپ آراز کرتے ہیں ان سے اور توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل۔ تو آپ فرمان برداری اوبیڈینس بجا کا رات کے وقت مشورے کرنا، رات کے کام پلان بائی نائٹ، اور بجا تم آپ کہتے ہیں راتوں کو کیے ہوئے مشورے، پلان بائی نائٹ۔ یہ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ راتوں کو چھپ چھپا کے اپنے ہمراہوں کے ساتھ مل کے حق کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی کسی کو کان و کان خبر ہی نہیں۔ اور یہی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دعوی ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ اور اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے کوئی بھی کام چھپ کر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 108 میں ارشاد ہے، یہ مخفی رکھتے ہیں لوگوں سے، اور یہ نہیں مخفی رکھ سکتے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو ان کے ساتھ ہے جب یہ تجویزیں بناتے ہیں راتوں کو ایسی کہ نہیں راضی وہ جن باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ پیغام حق پہنچانے والوں کا بھروسہ
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا، اور اسی کی مدد، نصرت اور سہارا ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ منافقوں کی یہ حرکتیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ یہ بذات خود ان کے لیے مشکلات اور تکالیف کا باعث بنے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ ہوتا کسی غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے اس میں اختلافات کثیر، یتدبرون، سوچ بچا کے غوث کرنا، یہ پونڈر، لواجدوا، البتہ موجود پاتے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اس کے آیات پہ غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اس میں ہر ایک چیز مکمل ربط اور ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی کوئی بھی آیت کسی دوسری آیت کے ساتھ نہ تو ٹکراتی ہے اور نہ ہی اس کی نفی کرتی ہے۔ اس میں بیان کردہ حقائق، فارمولے اور اس کی ترتیب اس بات کا بجن ثبوت ہے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک انتہائی باعلم اور ماہر ہستی کا کارنامہ ہے، اور وہ ہستی اللہ ہے۔ سورہ 7 آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، ایک کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارک ہے، تاکہ یہ تدبر کریں اس کے نشانیوں میں اور تاکہ یاد دانی حاصل ہو اولو الالباب۔ اور اگر یہ کلام اللہ کی بجائے اس کی مخلوق میں سے کسی کا ہوتا تو اس میں سے بہت سارے اختلافات۔ قرآن کریم تمام اقوام عمل کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کیا۔ جو کوئی بھی اس پہ غور و فکر کرے گا اپنی بساط کے مطابق اس میں سے حکمت کے موتی پا لے گا، لیکن جن لوگوں نے تحقیق اور غور و فکر کو حرام قرار دے رکھا ہو اور اپنے عقل فہم کو محدود کر رکھا ہو وہ بھلا اسے فائدہ کیسے اٹھا سکتے؟ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، تو کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب پہنچتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا تو چرچا کرتے ہیں اس کا۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ حوالے کر دیتے اسے رسول کی طرف اور اپنے اولو الامر کی طرف تو وہ معلوم کر لیتے یہ استنباط کرتے ہیں اس کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ تم بھی اتباع کرتے شیطان کی سوائے چند ایک۔ اذاعوا، پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں، یستنبئون، تحقیق کے بعد صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تحقیق کے بعد بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اب تحقیق اور غور و فکر سے آ رہی ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے بلا سوچے سمجھے اسے دوسروں تک پہنچانے لگ جاتے ہیں۔ یہ حرکت سخت معیوب اور ناپسندیدہ ہے اور معاشرے میں بے چینی اور فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی امن کی، خوف کی کوئی بات پہنچے تو اسے اپنے رسول اور اپنے صاحبان امر تک پہنچا دے تاکہ اس بات سے معاملے کی تحقیق کر کے اس کی حقیقت کو معلوم کیا جائے اور پھر اس کے مطابق راہ عمل اختیار کیا جائے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت آئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کسی کا بھی دیا ہو پیغام بعض اوقات جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر ہزارہ لوگوں کے لیے دکھ اور آزار کا باعث بن جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم وہ پیغام آگے بھیجنے سے پہلے اسے متعلقہ کام تک پہنچا دیں جو اس کی چھان بین کریں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، نہیں ہے آپ مکلف سوائے اپنے آپ کو، آمادہ کریں مومنین کو۔ اصلو این یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے سختی کافروں۔
वल्लाहु अशद्दु बासम व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह ताला का जोर अशद है और शदीद नकेल डालने को। मैं यशफा शफातन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा, जो कोई शफात करे बुरी शफात उसके लिए एक हिस्सा उसमें। व मैं यशफा शफातन सय्यतन यकुल लहु किफलुम मिनहा, और जो कुछ शफात करे बुरी शफात उसकी जिम्मेदारी है इसमें। वकान अल्लाह अला कुल्ले शै मुक़ीता, और अल्लाह ताला हर शय पे निगरान है। हर एक तहरीस चलाए, किसी ऐसे काम के लिए उबारें जो इनके लिए बेहतर है। जकुफ़ा रोक दे, तो रेस्ट्रेन, भाषण सख्ती या जोर, तनकीला किसी चीज़ को सख्ती से रोक देना, उसे नकेल डाल देना जो उसे बिल्कुल महदूद कर दे। किफलन उसका जामन और जिम्मेदार, आप कह सकते हैं बराबर का हिस्सेदार, इक्वल रिस्पॉन्सिबल। वकीता किसी भी चीज़ की निगरानी और हिफाजत और उसकी खुराक का बंदोबस्त करना, यानी किसी को असबाब ज़ीस्त मुहैया करना। जब अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म दिया जाए तो बगैर किसी चूं चरां के इस पर अमल करना मतलूब है। रसूल का काम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना है और अहले ईमान को ऐसे तमाम कामों के लिए आमादा करना है जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर हो। अहले ईमान को मुमकिन हक़ की ज़ाहिरी क़ुव्वत से महरूम होने की कतई ज़रूरत है। असल क़ुव्वत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जब चाहे उनकी क़ुव्वत तोड़ सकता। अब जो लोग भी इस कार्य खैर में नेकूकारों के साथ खड़े होंगे तो उन्हें भी भलाई मिलेगी, जबकि वो लोग जो बुरों का साथ देंगे फिर लाजमन उन्हें उस बुराई में से कुछ हिस्सा जरूर पहुँचे। वैज़ा खुशीतुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा और रुद्दूहा, जब तुम्हारी तहियत की जाए किसी तहिया से तो तुम भी तहिया करो उसका हुस्न अंदाज से या लौटा दो उसी। इन्नल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर शय का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके। लयजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह, वो ज़रूर जमा करेगा तुम्हें यौमुल क़ियामा को, नहीं कुछ अदम यकीनी जिसमें। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन ज़्यादा सच्चा है अल्लाह ताला से बात। बेतहिय्यतिन खुशगवार ज़िंदगी या दराज़ी उम्र की आरज़ू या दुआ देना, नेक ख्वाहिशात का इजहार करना, सलाम कहना। और अगर आप इसके रूट वर्ड पे गौर करें, हे जे है का मतलब होता है जिंदगी, जिंदगी की दुआ देना। इस आयत में जो हुक्म फरमाया गया है दौरान जंग सलामती का जवाब सलामती के साथ दिया है। तो इसका दूसरा मफहूम ये है कि जब भी कोई शख्स आपको अस्सलामु अलैकुम कहे तो जवाबन वालेकुम सलाम कहें, या इससे भी कहीं बेहतर कलमात कह के उसको दुआ है। अस्सलामु अलैकुम के मानी है कि मेरी तरफ से आप पे सलाम। और जब कोई शख्स जवाबन नहीं कलमात कहता है तो उसकी तरफ से भी इसी जज्बे का इज़हार होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात के मुताबिक हमें सलाम में पहल करनी है और इस कार्य खैर में छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं रखनी। इसी तरह जब भी आप अपने घर में दाखिल हों तो अपने घर वालों को भी अस्सलामु अलैकुम कहें। हम सबको याद रखना है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, इसलिए हमें अपनी सारी हाजात उसी से वाबस्ता रखनी है। यौमुल क़ियामा को इकट्ठे किए जाते हैं और अपने अपने अमाल के मुताबिक रोज़ सुबह फमा लकुम फिल मुनाफ़िक़ीना फ़िअतैन वल्लाहु अरकासुम बिमा कसबू, तो क्या हो गया है तुम्हें कि मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो गए हो, और अल्लाह ताला ने तो उम्दा कर दिया उन्हें बदौलत उनके कसब के। अतुरीदूना अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह, क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम उसे हदायत दो जो कोई भटका हुआ है अल्लाह से। वमन यज़िल्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, जो कोई भटका रहे अल्लाह ताला से तो हर भी ना पाओगे तुम उसके लिए कोई रास्ता। हर कसम उनको उल्टा फिर दिया है। रकस होता है किसी चीज़ को इस तरीके से पलटा देना या मोड़ देना कि उसका अगला सिरा
پچھلے سرے کے ساتھ مل جائے، یا کسی چیز کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ نچلے والے سرے سے مل جائے. قاسم بیک. اہل ایمان، منافقوں کا طرز عمل تمہارے سامنے ہے. انہوں نے جو کسب کیا ہے اس کی بدولت یہ حق کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جب تک کوئی بذات خود ہدایت کا طلبگار نہ ہو اسے ہدایت نہیں ملتی. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، سو جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا رہے تو وہ کر دیتا ہے اس کا سینہ نہایت تنگ گھٹا ہوا، جیسے چڑھ رہا ہو کے آسمان. اس طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ نجاست ان پہ جو ایمان نہیں لا. ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، آرزو رکھتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کرتے ہیں تاکہ تم یکساں ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، بس مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں فی سبیل اللہ. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، سو اگر وہ منہ موڑیں تو پکڑو انہیں، لڑو ان سے جہاں کہیں بھی پاؤ. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، نہ بنا رکھو ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی مددگار. یہ منافقین تو یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ تم بھی رائے راست سے ہٹ جاؤ اور انہی کی طرح کے ہو جاؤ. ان اس حالت کے پیش نظر ان کو دوست مت بناؤ، حتیٰ کہ یہ منافقانہ روش کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی طرف رجوع کر لیں. اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو تمہارے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہے. یہ تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن سے دوستی نہیں بلکہ ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے. حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور مقابلے کی تیاری رکھی جاتی ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ جو مل جائیں کسی قوم سے جن میں اور تم نے ایک میثاق، اور جاءکم حاضر صدورہم ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، یا آئیں تمہارے پاس کہ تنگ آ چکے ان کے سینے کے لڑتے رہیں تم سے یا وہ لڑتے رہیں اپنی قوم سے. اور شاء اللہ لسلطہم علیکم ولقاتلوکم، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تسلط دے دیتا انہیں تم پہ تو وہ لڑتے تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بس اگر وہ تم سے کنارہ کش رہے تو نہ لڑیں تم سے اور پیش کریں تم پہ سلامتی. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی رکھ. یاسلونا وصل سے بنا، متصل ہو جائے، واصل ہو جائے، جا ملے. آسیرا اظہار بند ہو چکے، رک گئے، کنفائننگ. لسلطہ مسلط کر دیتا، انہیں تسلط دے دیتا، گیون دیم کنٹرول. بہرحال ان صورتوں میں اگر یہ لوگ کسی ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں کہ ان کے تمہارے بیچ میں پہلے سے معاہدہ طے ہو چکا، یا کچھ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ وہ لڑ کے تھک چکے ہیں اور ساتھ ہی اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، ان دونوں صورتوں میں انہیں امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومکم، تم پاؤ گے کچھ اوروں کو وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی واپس کیے جاتے ہیں فتنے کی طرف اوندے منہ جا گرتے ہیں اسی میں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، بس اگر نہ کنارہ کش تم سے اور نہ پیش کرے تمہیں سلامتی اور نہ روکے اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پکڑو لڑو ان سے جہاں تم انہیں پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہی ہیں ہم نے دے دیا تمہیں ان پہ سری. پچھلی آیت میں بیان کردہ دونوں گروہوں کے علاوہ ان منافقوں کا ایک اور گروہ بھی ہے جو ظاہری طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں
اور اپنی قوم سے بھی امن بنائیں گے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی کبھی انہیں اہل ایمان کے خلاف فتنہ فساد میں شامل ہونے کا کوئی موقع ملتا ہے تو بے دھڑک اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تمہارے ساتھ اڑنے سے باز نہ آئیں اور نہ ہی امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے متمنی ہوں اور صورتحال کے مطابق جو اقدامات بھی ضروری ہوں وہ سارے اسٹیپس لیے۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، حقیقی ایمان والوں کی لڑائی محض اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ وہ شیطانی قوتوں کی طاقت اور برتری کی پرواہ کیے بغیر ان سے برسر پیکار ہے۔ دعوی ایمان رکھنے والوں میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جب تک صرف نظام صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کرنے کا حکم تھا راضی خوش تھا، لیکن جب انہیں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا تو ان پہ دشمن کا خوف طاری ہو گیا اور موت سے ڈر کے طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، حالانکہ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو کوئی مفاد نہیں۔ ہمیں جو کوئی بھی بڑھائی پہنچتی ہے تو میری جانب اللہ ہے، اور جو کوئی بھی تکلیف یا دکھ پہنچتا ہے تو ہمارے ہی اپنے کسی کیے کسب کی بدولت ہے۔ اس حقیقت تسلیم کرنے کے لیے کسب کا یاد ہونا یا نہ یاد ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ منافقانہ طرز عمل رکھنے والے رسول کی خدمت میں ہر طرح سے اپنی اطاعت گزاری کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان سے الگ ہوتے ہی چھپ چھپا کے حق کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں، اور انہیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ شامل ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جب بھی کوئی بات پہنچتی ہے تو بلا تحقیق اسے مشہور کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور نامعقول حرکت ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں خوف و ہراس اور غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ منافق ایک کھلے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ انہیں دشمن سمجھیں، ان کی حرکتوں سے خبردار رہیں اور مقابلے کی تیاری کرتے رہیں، اور جب کبھی ان سے مقابلے کی صورت پیش آئے تو قانون ربی کے مطابق ان سے جنگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔